إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آخری 3 پاروں کی آسان تفسیر، سلیس ترجمہ اور اہم ترین مسائل۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ الصف کے متعلق کچھ گزارشات بھی پیش کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کریں گے۔ سورہ الصف مدنی صورتوں میں آخر میں نازل ہونے والی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد صرف سورہ الفتح، سورہ البراءہ اور سورہ المائدہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ صورت تلاوت کے حساب سے 61 نمبر پر اور ترتیب نزول کے حساب سے 110ویں نمبر پر ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ آئیے ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ خوب غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا رازق ہے، اس لیے یہ اس کا حق ہے کہ مخلوق اس کی تسبیحات کرے، اس کا شکر گزار ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، سب کی سب اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے، اپنی اپنی زبان سے، اپنی اپنی کیفیت سے، جیسے جیسے اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، سب کی سب تسبیحات بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، جو بظاہر ہمیں خاموش جامد نظر آتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں۔ تو انسانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، یہ انسان کی بہت بڑی خوش بختی ہے اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ یہ ایک بہت بڑے اخلاقی مسئلے کی طرف اللہ نے نشاندہی کی۔ فرمایا اے ایمان والو، لم تقولون، تم وہ بات کرتے ہی کیوں ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو انسان تبلیغ کرے اور خود عمل نہ کرے
دوسروں کو نصیحت کرے اور خود اس نصیحت سے دور رہے، دوسروں کو نیکی کرنے کی تلقین کرے اور خود اس سے محروم رہے، تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، سخت ناگوار چیز ہے، اور اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم وہ بات کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ عمل اور گفتار میں فرق ہونا، بندہ کہتا کچھ ہو اور کرے کچھ، تو یہ دوغلی پلیسی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک بندہ ایسا لایا جائے گا جس کی انتڑیاں اس کے جسم کے باہر ہوں گی اور وہ گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہوگا اور اس کی انتڑیاں ہی اس کے گرد چمٹ رہی ہوں گی۔ اتنی شدید سزا، اتنا شدید عذاب اس کو ہو رہا ہوگا، تو کچھ لوگ اس کو دیکھیں گے تو حیرت کا اظہار کریں گے کہ یہ تو وہ ہے جو ہمارا رہنما تھا، ہمارا مربی تھا، ہمارا استاد تھا، یہ تو ہم کو تبلیغ کیا کرتا تھا۔ تو اس کو پوچھیں گے الیس کنت تنہی عن المنکر وتأمر بالمعروف، کیا تو وہی نہیں ہے جو دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا؟ تو وہ بڑی شرمندگی، بڑی ندامت، بڑے افسوس کے ساتھ اظہار کرے گا کہ ہاں میں ہوں تو وہی، لیکن میں وہ تھا کنت آمر بالمعروف ولا آتی، میں تمہیں تو نیکیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ کنت انہی عن المنکر وآتی، تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا، خود وہی کام کرتا تھا جو جن سے تمہیں روکتا تھا۔ تو یہ اخلاقی پستی، یہ اخلاقی گراوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ میں تھے اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے، بہت ظلم ڈھا رہے تھے مشرکین مکہ، اور مسلمان کمزور ہونے کے باوجود جہاد کرنے کی اجازت مانگا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے ساتھ لڑیں، اور ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں تھی، ابھی جہاد کی اجازت نہیں مل رہے، تو مسلمان کڑتے تھے اور بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم ان کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے جہاد فرض کیا تو اب جی چرانے لگے، اب بہانے بنانے لگے۔ تو ان لوگوں کی میٹھی میٹھی یہاں سرزنش ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ڈانٹ پلائی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے ہی کیوں ہو؟ تو ایسی شیخی مارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو ایسے دعوے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جو اب تم کر نہیں پا رہے ہو؟ تو انسان کو ویسی بات کرنی چاہیے جو اس کے لیے ممکن بھی ہو، اور جو اس کی استاد سے باہر ہو اس کا دعویٰ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اپنے ان مومن بندوں کو ڈانٹ پلائی جو کبھی جہاد کرنے کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اور اب جب جہاد فرض ہوا تو اب جی چرانے لگ گئے، اب ان کو موت جب سامنے نظر آتی ہے تو اب کمزوری دکھانے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اب ان مومنوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے حکم دیا اور جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بلا شبہ اللہ تو ان مومنوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صفیں بنا کر، اور ایسی مضبوط صفیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ یعنی اب ان مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جہاد کرو گے، پوری ثابت قدمی سے کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرو گے، اور ایسی صفیں بناؤ گے دشمن کے سامنے کہ جس میں کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی نقص نظر نہ آئے، پوری جواں مردی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اب کافروں کا مقابلہ کرو۔ قابل احترام ناظرین، جہاد اسلام کی ترقی، اسلام کی شان و شوکت کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جہاد کی بدولت اسلام کو بہت عزت سے نوازا، اور مومنوں کو جو جہاد کرتے ہیں ان کے لیے بھی عزت، شان، شوکت اور بلندیاں جہاد کی راہ میں رکھیں۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم بوجھل ہو یا ہلکے پھلکے، اچھا اسلحہ تمہارے پاس ہے یا ہلکا پھلکا اسلحہ ہے، سواریاں ہیں یا نہیں ہیں، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
مومنوں سے اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے میں ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ تو جہاد مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی شان اور شوکت کا ذریعہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری وجہ سے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، میری وجہ سے میرے مومن بھائی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، تو میں کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہتا۔ ہر جہاد میں، ہر جنگ کے موقع پر میں خود لیڈ کرتا، لیکن میرے ساتھ جانے والوں کی خواہش جب سب لوگ نہیں جا پاتے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں ہر موقع پر ساتھ نہیں جاتا ہوں۔ اور ایک دفعہ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا فاقتل، کہ میں اللہ کی راہ میں بار بار شہید کر دیا جاؤں، بار بار مجھے اللہ زندگی عطا فرمائے اور پھر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو یہ ان درجات کی طرف ترغیب ہے، ان مقامات اور بلندیوں کی طرف ترغیب ہے جو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے، مجاہدین کے لیے تیار کی ہے۔ ارشاد گرامی ہے ان فی الجنت مئۃ درجہ اعدھا اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے اللہ نے جنت میں 100 درجے تیار کیے ہوئے ہیں، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے درجات صرف مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد جو چل کے ابھی جا رہا ہے، مغبرت قدما فی سبیل اللہ فتمسہ النار، کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ قدم چلتے ہوئے اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اور پھر ان کو جہنم کی آگ چھو جائے۔ اور فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جہاد کے لیے صبح کے ٹائم ایک سفر یا شام کے ٹائم واپسی کا ایک سفر دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے اور افضل ہے۔ اور اگر مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے رات کے وقت، دن کے وقت سرحدی چوکی پر پہرا دیتا ہے، مسلمان فوجیوں کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہے، تو فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن کی چوکے داری، ایک دن گارڈ بن کے وہاں کھڑا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی سرحد کی حفاظت کے لیے، تو یہ اس کی دنیا اور ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو یہ درجات ہیں مجاہدین کے لیے، اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جہاد بھی اس طرح ڈٹ کے کرو کہ تمہاری صفوں میں کوئی رخنا، کوئی شگاف نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کافروں کے سامنے ڈٹ کر جہاد کرو۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا تذکرہ ہے، تاکہ مومنوں کو یہ سبق دیا جائے کہ خبردار تم اپنے رسول کے احترام اور ادب کا خیال رکھنا، اور ویسے جوابات، ویسے ہیلے، ویسی حجتیں نہ کرنا جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کر کے اپنے رسول کو تکلیفیں پہنچائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ بلا شبہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے، سیدھی طرف نہیں آتے، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، ہدایت سے محروم کر دیا، ہدایت قبول کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قابل احترام ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اپنے فضل و کرم سے ان کو مالا مال کر دیا، تو بجائے شکر گزاری کے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اور ان کا رسول بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ تم مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیسے پتہ ہے؟ فرعون کے ظلم و ستم میں پسی ہوئی قوم، موسیٰ علیہ السلام اپنی قیادت میں لے کے چلتے ہیں،
تو اللہ کے فضل و کرم سے سمندر راستہ دیتا ہے اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہے اور اس کا لشکر غرق ہوتا ہے، اور وہ قوم جو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، کئی صدیوں سے فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور ان کے نوکروں کے، ان کے خادموں کے حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے، آج اسی علاقے، اسی مال و دولت اور اسی باغ و باغات کے مالک بن گئے ہیں، لیکن شکر کی کمی ہے۔ شکر کی کمی کیسے؟ کہ اللہ رب العزت نے من اور سلوہ ان کے لیے کھانے اور پینے کے لیے عطا فرما دیا، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے پانی پینے کے لیے عطا کر دیے، بادلوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کے اوپر سایہ کر دو، لیکن ناشکری قوم ایسی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کہنے لگ گئی کہ موسیٰ ہم یہ کھانے کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت سے آنے والے من اور سلوہ سے بھی وہ تنگ آ گئے ہیں، تنگ پڑ گئے ہیں، اور کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، کہ ہم یہ من اور سلوہ نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے تو زمین سے سبزیاں نکالیں، دالیں نکالیں، ہم تو وہ کھائیں گے۔ تو اللہ کا رسول ان کو کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کی وہ خیر و برکت جو بغیر مشقت کے انعام کے طور پر تمہیں مل رہی ہے، اس کے بدلے میں ادنا اور گھٹیا چیزیں مانگتے ہو، اور وہ بھی جو تمہیں بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوں گی؟ تو اس طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانی شروع کی، اور پھر جب اللہ نے کہا اچھا تمہیں یہ سبزیاں چاہیے، یہ دالیں چاہیے، تو جاؤ شہر جاؤ اور شہر سے لے لو، اور میرا شکر ادا کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور شہر میں داخل ہوتے ہوئے ذرا جھکتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے جاؤ، وقولوا حطہ، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا۔ لیکن ایسی مغرور اور بد مزاج قوم کہ اکڑتے ہوئے پچھلے قدموں شہر میں داخل ہوئی اور کہتے ہیں ہنتا، حطہ کے معنی کہ میرے گناہ معاف کر دے، اور ہنتا کا معنی کہ نہیں اللہ ہمیں تو گندم چاہیے۔ تو گویا اپنے رسول کو کسی موقع پر چین نہیں آنے دیا، ہر حکم کی عدولی، ہر حکم کی نافرمانی۔ اور جب اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ شہر فتح کر لو، وہاں جو قوم ہے وہ اس کو جا کر شکست دو، میں تمہاری مدد کروں گا، اور تمہیں شہر میں وہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں جو تم مطالبہ کر رہے ہو، تو سیدھا اور صاف انکار اپنے رسول کو کیا، اور کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور جا کر جنگ لڑیے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے۔ تو ان طریقوں سے اپنے نبی کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کا حکم سناتا ہے آگے سے جواب کورا، ٹوٹا پھوٹا جواب، فرما برداری کوئی نہیں، تعمیل کوئی نہیں، اور ادب و احترام بھی کوئی نہیں۔ جب بھی موقع آیا اپنے نبی کو تکلیفیں دی ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، کہنے لگے گائے کیسی ہو؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ گائے کیسی ہونی ہے، کون سی گائے ذبح کریں؟ اللہ نے کہا کہ تم کوئی بھی گائے کر دو، لیکن بہانے، ہیلے اور اللہ کے حکم نہ ماننے کے لیے رات دن منصوبے، اور آگے سے سوال پر سوال، سوال پر سوال، اور جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے مشکل ہوتا گیا۔ پہلے حکم تھا کہ گائے ذبح کرو، پھر پوچھا نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا تفصیل سے بتائیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ درمیانی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر پوچھا فما لونہا، اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے رنگ بتایا تو کہنے لگے نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مزید سختی کر دی کہ ایسی گائے ہو جو بالکل صاف جسم کی، کلیئر، کوئی دبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، اور یہ رنگ ہو، یہ جوانی ہو، پھر لاؤ اور پھر کرو۔ تو اس طرح سے اپنے نبی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، اپنے رب کو اپنے آمنے سامنے نہ دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ بالکل بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک ہم اپنے رب کو اپنے آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور پیچھے سے سامری نے بچڑا بنایا، بچڑے میں سے آواز دیکھی تو فوراً صاحب اس کو ہی سجدہ ریز ہو گئے، اس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اور اتنی گہری محبت ہوگی کہ اللہ کو قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اس بچڑے کی پوجا، ان کی محبت ان کے دل میں داخل ہو گئی اور ان کے دل میں پیوست ہو گئی۔ تو کون سا موقع ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہیں دی ہے؟
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ایک شخص نے کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا اور ایک بد نصیب نے اٹھ کر کہہ دیا کہ مجھے نہیں ملا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے انصاف بھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک من یعدل ان لم عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن پھر اس شخص کو سزا دینے کی بجائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں اس منافق کی گردن میں اتارتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں عمر رہنے دو، اور پھر اپنے موسیٰ بھائی کو یاد کیا، فرمایا میرے بھائی موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں فصبرا، تو میرے بھائی نے صبر کیا تھا میں بھی صبر کر لیتا ہوں۔ تو یہ اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ اللہ کے رسول تڑپ کر کہتے ہیں یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم تم مجھے تکلیفیں کیوں دے رہے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن جب وہ راہ راست پر نہیں آئے، ٹیڑھے ہو گئے، ٹیڑھی راہ اختیار کی، کجی کا رخ اختیار کیا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں اپنے پہلے آنے والی تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد وہ ہستی جس کی بہت تعریف کی جائے گی، جو زمین و آسمان میں محبوب ہوگا۔ احمد وہ جو اللہ کی بہت حمد و ثنا کرنے والا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرے بعد ایک نبی ایک رسول آئے گا، بہت عظیم شان، بہت بلند مرتبہ، اور اس کا نام ہوگا احمد۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، اور آپ کے خوبصورت ناموں میں سے محمد آپ کا ذاتی اور خاندانی نام جو اللہ کے رسول کا رکھا گیا۔ تو اس کی بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام نے، فَلَمَّا جَاءَهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو عیسائیوں کو پتہ ہے کہ ان کے نبی بشارت دے کر گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر تشریف لائیں گے۔ اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب وہ رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آ گئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو بجائے ایمان لانے کے، بجائے ماننے کے اور دوسروں کے لیے رہنما بننے کے، انہوں نے اس کو جادو قرار دے کر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کریں۔ قابل احترام ناظرین، اسلام کا نور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام، اس کو مٹانے کے لیے اہل کفر نے ہر دور میں کوششیں کی، ہر دور میں اس کو مٹانے کے لیے تگ و دو کی، جنگیں لڑیں، محاذ آرائی کی، اور اہل کفر جمع ہو کر آتے رہے، لیکن کبھی کامیاب نہ ہوئے تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس اسلام کو اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے اور اہل عالم کی اسی طرح ہدایت کا باعث رکھے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے شروع کریں گے اور کچھ گزارشات اس آیت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
لهم أجرا كبيرا.